بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلواروں اور نیزوں کی جھٹکار میں ایک شاہ سوار بہادر آدمی عمرو بن عبدود نے اپنے گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگائی۔ اسلحہ سے لیس اور ہتھیار بند ہو کر غرور اور تکبر کے لہجے میں اپنی تلوار کو ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ہے کوئی مرد میدان جو میرے مقابلے پر آئے؟ کسی صحابی نے اس کی للکار کا جواب نہیں دیا، سب پر خاموشی طاری ہو رہی تھی۔ بھلا عمرو بن عبدود جیسے شاہ سوار کے مقابلے کے لیے کون میدان میں آنے کی جرت کر سکتا تھا؟ وہ تو اپنے ایک وار سے دسیوں کا کام تمام کرنے والا تھا۔ کوئی نہ بولا۔ ایک نوجوان کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا جو اپنے عنفوان شباب میں پہنچا ہوا تھا اور ایمان اس کی رگ و ریشہ میں سرایت کر چکا تھا، اور جس کا دل محبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز تھا۔ وہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے عمرو بن عبدود کی للکار کا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذرا شفقت ان کی طرف دیکھا اور ان کی بھری جوانی کو دیکھتے ہوئے فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، لیکن عمرو نے دوبارہ مقابلہ کی دعوت دیتے ہوئے کہا، کوئی مرد میدان ہے جو میرے سامنے آئے؟ کہاں ہے تمہاری جنت جس کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ جو تم میں سے قتل ہوتا ہے وہ اس جنت میں جاتا ہے؟ کیا تم میرے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں بھیجو گے؟ کیا تم جنت کے خواہش مند نہیں ہو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ دوبارہ اٹھے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں اس کے مقابلے کے لیے نکلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زجرن فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بیٹھ گئے، لیکن عمرو کا استضاء بڑھتا گیا اور وہ اکیلا مورکا کارزار میں اتارنے لگا اور اپنے تیز تلوار کو لے کر تندنانے لگا اور یہ رجز پڑھنے لگا، ان سب کو پکار پکار کر میرا گلا بیٹھ گیا ہے۔ کوئی جو مقابلے میں آئے، جب میں کرنل مناجس مقام پر کھڑا اور ان کے بہادر بزدل ہو گئے، اور اسی لیے ہمیشہ عمدہ تلوار کی جانب لبکتا ہوں۔ شجاعت اور بہادری جوان مردوں میں ہوتی ہے، اور جو دو سکھا اس کی بہترین خصلت ہے۔ جب عمرو بن عبدود نے دلوں کو ہلا دینے والے کلمات کہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بجلی بن کر گری۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ دوڑتے ہوئے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے مقابلے میں نکلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار بھی یہی فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، خواہ وہ عمرو ہی ہو۔ پھر یہ نوجوان قدم جماتے ہوئے اٹھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر عمرو بن عبدود کے قریب پہنچے۔ جلدی نہ کرو، تیری پکار کا جواب دینے والا تیرے سامنے آ گیا ہے۔ وہ بے بس نہیں ہے، پوری نیت اور بصیرت کے ساتھ آیا ہے۔ سچائی ہی ہر کامیاب ہونے والے کو نجات دیتی ہے۔ چونیزوں سے ایسی ضرب لگائے کہ سب یاد رکھیں گے۔ پھر حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ عمرو کے گھوڑے کے پاس پہنچے اور عمرو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ عمرو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور دہشت زدہ ہو کر پوچھا، اے جوان، تو کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب ہوں۔ عمرو نے کہا، اے بھتیجے، تمہارے بڑے کہاں ہیں جو عمر میں تجھ سے بڑے ہوں؟ میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے عمرو، تو نے خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر کوئی قریشی آدمی تجھے دو اچھی باتوں میں سے کسی ایک کی دعوت دے گا تو اس کو قبول کرے گا۔ عمرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ہاں، میں نے کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لہٰذا میں تجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دیتا ہوں۔
اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ پھر میں تجھے قتال کی دعوت دیتا ہوں۔ عمرو نے کہا، اے بھتیجے کیوں؟ لات کی قسم، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن واللہ میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ عمرو کو غصہ آ گیا، اس کی رگیں غصہ سے پھول گئیں اور دانت پیسنے اگا۔ اس نے اپنی ہیبت اور عزت کا انتقام لینے کا ارادہ کیا، چنانچہ اس نے نیام سے تلوار نکالی اور وہ آگ کے شعلے کی طرح اس کے ہاتھ میں آئی اور اس قریشی نوجوان پر اپنا گیز و غضب ڈالنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈھال سے اس کی وار کا بچاؤ کیا۔ عمرو نے اپنی تلوار کی وار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال کو توڑ دیا اور تلوار اس میں پھنس گئی۔ اس وار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر زخمی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کے کندھے پر تلوار ماری، جس سے عمرو خون میں لت پت ہو کر گر پڑا۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہو گئی، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جوان مرد ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظفر یاب ہو کر واپس لوٹے اور اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ذرا کیوں نہیں اتار لی؟ اہل عرب کے پاس تو اس سے اعلیٰ کوئی ذرا نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، مجھے حیا آئی کہ میں اپنے ابن ام کی ذرا اتاروں۔